अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना इद्दतश शुहूरि इंदल्लाहि इस्ना अशर शहरन फी किताबिल्लाहि यौम खलक़स समावाति वल अर्द मिन्हा अर्बअतुन हुरुम ज़ालिकद्दीनुल क़य्यिम फला तज़लिमू फ़ीहिन्ना अन्फुसकुम सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीनुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन मौलाय सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवाल मुक़तहिमीन मुहम्मदुल सय्यिदुल क़ौलैनि व सक़लैन वल फ़रीक़ैनि मिन उरबिन व मिन अजमीन सुम्मा अर्रिदा अन अबी बकर व अन उमर व अन अली व अन उस्मान ज़िल करमी या रब्बि बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मज़ा या वासिअल करमी मौलाय सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम बलगल उला बिकमालिही कशफद दुजा बिजमालिही हसुनत जमीउ ख़िसालिही सल्लू अलैहि व आलिही सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व बारक व सल्लम। हम्द व सना के बाद निहायत ही वाजिबुल एहतराम लाइक कदर लाइक सरे कराम आप हज़रात के सामने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की लारेब और बेआइब किताब मुक़द्दस व मुताहर किताब कुरान मजीद व फ़ुरक़ान हमीद में से एक आयत मुबारका
تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ دعا ہے رب لم یزل مجھے ناچیز کو اس کا صحیح معنی مفہوم بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھ سمیت آپ کو سن کر سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ فرمانے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے، آپ فرمایا کرتے تھے کہ ٹھنڈا پانی آگ کو اتنا جلدی نہیں بجھاتا، ٹھنڈا پانی آگ کو اتنا جلدی نہیں بجھاتا کہ جتنا جلدی انسان کے درود پاک پڑھنے سے رب ذوالجلال ان کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ آقا نامدار حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات اقدس پر مل کر ایک بار درود شریف کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ میرے ساتھ مل کر شامل ہو جائیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم ہے کہ جس نے مجھ پر ایک بار درود شریف پڑھا تو اللہ تبارک و تعالی اس بندے پر 10 بار رحمت نازل فرماتا ہے۔ جس نے مجھ پر ایک بار درود شریف پڑھا تو رب ذوالجلال اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دیتا ہے۔ جس نے مجھ پر ایک بار درود شریف کا نذرانہ پیش کیا تو رب ذوالجلال اس کے 10 درجات کو بلند فرما دیتا ہے۔ جس نے مجھ پر ایک بار درود شریف پڑھا تو رب ذوالجلال اس کے 10 گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ چونکہ آپ کو معلوم ہے رجب المرجب کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، اس مہینے کی بڑی برکتیں ہیں، فضیلتیں ہیں۔ یہ مہینہ مقدس و مطہر والا مہینہ، حرمت والا مہینہ ہے، جس کے متعلق میں نے کلام پاک کی آیت مبارکہ تلاوت آپ حضرات کے سامنے پیش کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس مہینے کے متعلق کلام پاک میں آیت مبارکہ نازل فرمائی ہے۔ اس مہینے کو کئی نسبتیں حاصل ہیں۔ سب سے پہلے اس مہینے کو جو نسبت حاصل ہے حضور سیدنا خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ماہ رجب المرجب کی 6 تاریخ کو آپ کا عرس مبارک پوری دنیا میں عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ اس وجہ سے بھی اس مہینے کو یہ نسبت حاصل ہے، اس وجہ سے یہ مہینہ فضیلتوں والا مہینہ ہے، برکتوں والا مہینہ ہے۔ پھر اسی ماہ مقدس کے اندر، ماہ رجب کے اندر 13 رجب المرجب کو خلیفہ چہارم، خلیفۃ المسلمین، امیر المؤمنین، داماد رسول، صحابی رسول، صحابی جنتی، مولا مشکل کشا، شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ 13 رجب المرجب کے دن آپ کی یوم پیدائش کا دن ہے۔ آپ مکہ المکرمہ میں
پیدا ہوئے، دنیا میں تشریف لائے، پھر اسی طرح اس مہینے کو جو نسبت حاصل ہے متعدد اولیاء کاملین کا عرس مبارک، ان کا یوم اس مہینے میں کثیر تعداد میں منایا جاتا ہے۔ کاتب وحی امیر المؤمنین حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی اس ماہ مقدس کے اندر یوم منایا جاتا ہے۔ پھر سب سے بڑھ کر اس مہینے کو جو فضیلت حاصل ہے، اس ماہ مقدسہ کے اندر ہم سب کے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کو آپ کے معجزات میں سے جو سب سے بڑے معجزات ہیں ان میں سے ایک معجزہ اس مہینے کے اندر پیش آیا، اور وہ عظیم معجزوں میں سے جو سب سے بڑا معجزہ ہے معراج مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم، اللہ تبارک و تعالی کا 27 رجب المرجب کی رات کو ہم سب کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالی کا دیدار کیا، اور اللہ تبارک و تعالی نے بہت سے انعامات سے سرفراز فرمایا۔ چونکہ آج انشاءاللہ رجب کی فضیلت کے متعلق چند احادیث طیبات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ رجب کا مہینہ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جب رجب کا مہینہ آتا تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم یہ دعا بکثرت پڑھا کرتے تھے، یعنی کہ جب رجب المرجب کا چاند دیکھا کرتے تھے تو نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم یہ دعا پڑھا کرتے تھے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اے ہمارے پروردگار، اے میرے مولا، ہمیں رجب و شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان المبارک سے ملا دے۔ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم یہ دعا کثرت کے ساتھ اس ماہ مقدس کے اندر پڑھا کرتے تھے۔ اس ماہ مقدس کے حوالے سے اس حدیث مبارکہ کی شرح لکھتے ہوئے مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں، لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم مسلمانوں کو رجب المرجب میں عبادت کرنے میں خوب برکت عطا فرمائے، پھر ماہ شعبان المعظم کے اندر اللہ تبارک و تعالی ہمیں خشوع خضوع کرنے کے ساتھ والا بنا دے، پھر رمضان المبارک یہ وہ مہینہ ہے کہ پورا سال اس کا انتظار رہتا ہے۔ تو ماہ رمضان المبارک کے متعلق ارشاد فرمایا، مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس ماہ مبارکہ کے اندر روزے رکھنے والا اور رکوع کرنے والا، قیام کرنے والا بنا دے۔ صوفیہ کاملین بزرگان دین فرماتے ہیں کہ رجب کا مہینہ بیج بونے کا مہینہ ہے، شعبان کا مہینہ پانی دینے کا مہینہ ہے، اور جبکہ رمضان المبارک کا مہینہ یہ کاٹنے کا مہینہ ہے۔ تو بیج بونے کے متعلق اس کا مقصد یہ ہے کہ رجب المرجب کے اندر اللہ تبارک و تعالی کے حضور زیادہ سے زیادہ نوافل ادا کیے جائیں۔ یہ جو مہینہ چل رہا ہے رجب المرجب کا، حرمت والے مہینے جو ہے 4 ہیں، ان میں سے ایک مہینہ یہ رجب کا بھی ہے۔ تو اس مہینے کے اندر اگر کوئی شخص ایک نیکی کرتا ہے تو اس کی جو نیکی ہے وہ ڈبل ہو جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالی اسے دگنا نیکی عطا فرماتا ہے۔ اور پھر ساتھ ساتھ اس بات کا بھی خیال رکھا جائے کہ اس ماہ مقدس کے اندر جو گناہ کرتا ہے تو اس کا گناہ بھی پھر ڈبل لکھا جاتا ہے، وہ بھی دگنا ہو جاتا ہے۔ یہ حرمت والے مہینوں میں سے رجب ایک مہینہ ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی کی رحمتیں برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ تو صوفیہ کاملین فرماتے ہیں کہ بیج بونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے حضور زیادہ سے زیادہ رجب المرجب کے اندر نوافل ادا کیے جائیں،
اور پھر شعبان المعظم کا جو پانی لگانے کا مطلب یہ ہے کہ اس ماہ مقدس کے اندر اپنے آنکھوں کو آنسوؤں سے بھر دو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے سچے دل سے توبہ کرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول فرماتا ہے۔ اور پھر ماہ رمضان المبارک کے متعلق جو فرمایا کہ یہ کاٹنے کا مہینہ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ماہ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر خوب اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر کے، روزے رکھ کر، تراویح پڑھ کر، قیام السجود کر کے، رکوع کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کو لوٹا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی انعامات سے سرفراز ہوا جائے۔ تو بزرگان دین یہ فرماتے ہیں، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رجب شہر اللہ و شعبان الشہر و رمضان شہر امتی، رجب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ ہے، اور جبکہ شعبان المعظم میرے آقا فرماتے ہیں کہ یہ میرا مہینہ ہے، اور رمضان المبارک یہ میری امت کا مہینہ ہے۔ اسی ہی متعلق ایک اور حدیث مبارکہ حضرت خالد بن میدان رضی اللہ تعالی عنہ رحمۃ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اس ماہ رجب المرجب کے اندر جو ایک روزہ بھی رکھ لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے جنت عطا فرما دیتا ہے۔ یعنی کہ کوئی شخص ماہ رجب کے اندر کسی دن کا بھی ایک روزہ رکھ لے، خلوص نیت کے ساتھ، ثواب کی نیت کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی نیت کے ساتھ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بروز محشر جنت عطا فرمائے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ 5 راتیں ایسی ہیں کہ جس میں دعا کی جائے تو رب ذوالجلال دعا کو رد نہیں فرماتا۔ تو وہ 5 راتیں ہیں کون کون سی؟ توجہ کے ساتھ اس حدیث مبارکہ کو سماعت فرمائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 5 راتیں، ان میں سے پہلی رات رجب المرجب کی پہلی رات ہے۔ اگر اس پہلی رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا کی جائے، جو بھی آپ کی تمنا ہے، جو بھی آپ کی آرزو ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے رد نہیں فرماتا، اسے قبول فرماتا ہے۔ دوسری رات نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان 5 راتوں میں سے دوسری رات شعبان المعظم کی 15ویں رات ہے، یعنی شب برات کی رات۔ اگر اس دن بھی اپنے گناہوں پر توبہ کی جائے، جو آپ کی تمنا ہے، جو دعا کرنا چاہتے ہیں، تو رب ذوالجلال اس رات کو دعا کو رد نہیں فرماتا، دعا قبول فرماتا ہے۔ نمبر 1 رجب المرجب کی پہلی رات، نمبر 2 شعبان المعظم کی 15ویں رات، اسی طرح نمبر 3 شب جمعہ یعنی جمعہ کی رات۔ اگر اس دن بھی دعا کی جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، تو اللہ تعالیٰ دعا کو رد نہیں فرماتا، دعا قبول فرماتا ہے۔ نمبر 4 عید الفطر کی رات، اور نمبر 5 عید الاضحیٰ یعنی ذوالحجۃ الحرام کی 10ویں رات۔ ان 5 راتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور جو بھی دعائیں مانگی جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان دعا کو رد نہیں فرماتا ہے۔ خاص ان 5 راتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، برکتوں کا نزول ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم کے متعلق آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک جگہ سے گزر رہا تھا تو میری نظر ایک نور والے پہاڑ پر گزری۔ جب میں نے دیکھا کہ یہ نور والا پہاڑ ہے، چمک رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے حضور یہ دعا کی، اے میرے مولا تو اسے بولنے کی طاقت عطا فرما دے، اس پہاڑ کو تو بولنے کی طاقت عطا فرما۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبیوں کی دعا کو رد نہیں فرماتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی اس دعا کو قبول فرمایا۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے جب دعا کی، یا اللہ
اس پہاڑ کو بولنے کی طاقت عطا فرما۔ تو جیسے ہی آپ کی دعا قبول ہوئی تو اللہ تبارک و تعالی نے اس پہاڑ کو بولنے کی طاقت عطا فرمائی۔ اب حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم اس پہاڑ سے مخاطب ہو کر ان سے سوال کرتے ہیں، اے پہاڑ تمہیں اتنی فضیلت کیسے حاصل ہے؟ تم اتنے نور والے کیسے ہو؟ تم اتنے چمک کیسے رہے ہو؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اب وہ پہاڑ کو اللہ تعالی نے بولنے کی طاقت عطا فرمائی تو پہاڑ یہ کہتا ہے، عرض کرتا ہے کہ میرا اس میں کوئی کمال نہیں ہے، میرے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نیک بندہ موجود ہے، ایک برگزیدہ بندہ موجود ہے، نیکوکار بندہ موجود ہے، جس کی وجہ سے رب ذوالجلال نے مجھے نور والا کر دیا ہے، مجھے چمک والا کر دیا ہے، میں چمک رہا ہوں۔ اب پھر حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، اے میرے پروردگار، جو اس پہاڑ کے اندر بندہ موجود ہے جو تیرا نیک بندہ ہے، میں اس کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، اس کو مجھ پر ظاہر فرما دے۔ اب رب ذوالجلال نے آپ کی اس دعا کو بھی قبول فرمایا تو رب ذوالجلال نے اس پہاڑ کو پھٹنے کا حکم دے دیا تو پہاڑ پھٹ گیا۔ تو وہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ نیک بندہ باہر آتا ہے۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اپنی ساری کہانی بتاتا ہے۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نیک بندہ، متقی و پرہیزگار بندہ، وہ کہتا ہے، عرض کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے نبی، اے پیغمبر، میں حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا امتی ہوں، میں ان کے زمانے میں پیدا ہوا ہوں، لیکن میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کی ہوئی ہے، اے میرے مولا، کہ جب تک میں تیرے محبوب کی زیارت نہ کر لوں، جب تک آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میں زیارت نہ کر لوں، مجھے موت نہ دے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی اس دعا کو قبول فرمایا۔ تو وہ شخص یہ کہتا ہے، اللہ تبارک و تعالی کا نیک بندہ حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم سے یہ عرض کرتا ہے، تو اس دن سے لے کر آج تک میں اس پہاڑ کے اندر موجود ہوں اور اللہ تبارک و تعالی کی الحمدللہ میں عبادت میں گزر رہا ہوں، عبادت کر رہا ہوں، عبادت میں مشغول ہوں۔ اب دوبارہ حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، عرض کرتے ہیں، اے میرے مولا، کیا اس بندے سے بھی زیادہ تیرے نزدیک کوئی عزت والا بندہ ہے؟ کیا اس سے بھی کوئی تیرے نزدیک مکرم والا بندہ ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے جواب ملتا ہے، اے عیسیٰ، جی ہاں، اس سے بھی زیادہ میرے نزدیک اگر کوئی مکرم والا بندہ ہے وہ کوئی اور نہیں، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا وہ شخص جو ماہ رجب المرجب کے روزے رکھے، وہ اس سے بھی زیادہ میرے نزدیک زیادہ مکرم والا بندہ ہے، عزت والا بندہ ہے۔ تو یہ مقام ہے اس ماہ مقدس کا، یہ برکتیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک۔ وہ شخص جو اس ماہ مقدس کے اندر روزے رکھتا ہے، جو اس ماہ مقدس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوب عبادتیں کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود یہ ارشاد فرما رہا ہے، تو میرے نزدیک وہ شخص اس شخص سے بھی زیادہ عزت والا ہے، مکرم والا بندہ ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس ماہ مقدس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور زیادہ سے زیادہ نوافل روزے رکھنے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اس ماہ مقدس کی ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ تعظیم و توقیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ہم سب بھی یہی دعا کرتے ہیں، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، اے میرے مولا ہم سب کو رجب و شعبان میں برکت عطا فرما اور ہم سب کو رمضان المبارک سے ملا دے۔ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم یہ دعا بکثرت پڑھا کرتے تھے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اس سنت پر عمل کرتے ہوئے یہ دعا ہم بھی بکثرت ہر نماز سے ہو سکے تو ہر نماز کے بعد یہ دعا بکثرت پڑھا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ آپ حضرات کے سامنے پیش کیا اس کے اندر جو بھی غلطی، گستاخی، بے ادبی ہوئی ہو، رب ذوالجلال اپنی رحمت کی بطوفیل اسے معاف فرمائے۔ آمین آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔